ہیلو دوستو، مجھے خزانہ مل گیا آج. ایسا خزانہ ملا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. میں اتنا خوش ہوں کہ جس کی انتہا نہیں. آپ کو وہ خزانہ دکھاؤں؟ آئیے میرے ساتھ. آتے جائیں آتے جائیں آتے جائیں آتے جائیں آتے جائیں آتے جائیں آتے جائیں. رک جائیں. یہ ہیں وہ سوٹ کیس جن میں وہ خزانہ بند ہے، اور یہ تینوں سوٹ کیس مجھے ایک ہی جگہ سے ملے. ابھی ان کو کھولتے ہیں اور دکھاتا ہوں آپ کو خزانہ. تو دوستو، آپ لوگ تیار ہو خزانہ دیکھنے کے لیے؟ میں دکھاتا ہوں آپ کو خزانہ. یہ کھل رہا ہے کھل رہا ہے. یہ کھل گیا خزانہ. یہ دیکھیے خزانہ، یہ کتابوں کا خزانہ. دوستو، یہ ابھی صرف ایک سوٹ کیس ہے، اور یہ دیکھیں کتابیں. یہ روم کے اوپر ہے کتاب. روم پہ یہ کتاب ہے، اور باقی بھی میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں. اور یہ ہے یونان کے اوپر، یونان کی تاریخ پہ، گریس. یہ دیکھ لیں آپ. ٹھیک ہے. یہ نکسن، رچرڈ نکسن کی بایوگرافی یہ ملی ہے. اور یہ ہے جارج ڈبلیو بالی. ان کی، یہ جارج ڈبلیو بالی ہیں، ان کی یہ سوانح عمری یہ کتاب ملی ہے. اس کے علاوہ ہنری کسنجر کی بایوگرافی، ہنری کسنجر کی بایوگرافی یہ ملی ہے. اس کے علاوہ سکارنو کی بایوگرافی. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ کوئین آف شیبا، یہ بہت مشہور شخصیت تھی، کوئین آف شیبا. ان کی کتاب ان کے بارے میں ملی ہے. یہ کارل ڈگلس کی، کرک ڈگلس جو مائیکل ڈگلس کے والد تھے، یہ ان کی بایوگرافی ہے. اور یہ شاعران کے اوپر دا شاہ آف شاز یہ کتاب ہے. پھر اس میں دا پرائس آف آنر، یہ مسلمان عورتوں کے اسلامی نظام میں اس کے اوپر کتاب ملی ہے. یہ دیکھیں کتنی موٹی کتاب ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ. یہ کتاب ملی ہے، اس کا نام ہے دا لانگ واک ٹو فریڈم، اور یہ نیلسن منڈیلا کی بایوگرافی ہے. اتنی موٹی یہ ملی ہے. یہ دیکھیں ریفلیکشنز آف پیرس، یہ ملی ہے. ریڈیکل رینفریو، یہ اسکاٹ لینڈ میں ایک جگہ رینفریو ہے، وہاں پہ جو انقلابی اس کی تاریخ ہے اس علاقے کی، اس کے اوپر آپ کو دکھاتا ہوں. اور بھی یہ سلویا پلاتھ کی کتاب ہے. سلویا پلاتھ، ان کے اوپر یہ کتاب ہے. یہ دیکھیے طالبان کے اوپر یہ کتاب ملی ہے، اور یہ جیمز فرگسن نے لکھی ہے. دا ٹرو اسٹوری آف دا ورلڈز موسٹ فیئرڈ گوریلا فائٹرز، یہ طالبان. اور یہ دیکھیں، یہ پورٹریٹ جو ہوتی ہے، پورٹریٹ فوٹوگرافی نہیں ہوتی، یہ اس کے اوپر ہے کتاب. یہ رونلڈ ریگن کی بایوگرافی، رونلڈ ریگن امریکن پریزیڈنٹ کی. اور یہ ہے دا لاسٹ مغل، یہ لاسٹ مغل ہے، ولیم ڈال رمپل کی لکھی ہوئی. بہت مشہور مصنف تھے یہ، اور بڑا عرصہ انہوں نے انڈیا میں بھی گزارا ہے. دا لاسٹ مغل، یہ بہادر شاہ ظفر کے اوپر یہ ان کی کتاب ہے. اور ولیم ڈال رمپل کی ایک اور کتاب فرام دا ہولی ماؤنٹن، یہ ڈاکٹر نصرت رضا کی کتاب ہے ویزا فار ہیل. یہ بڑی مشہور کتاب ہے. اور یہ ہے دا لا، قانون کے اوپر مختصر جو ہے قانون کیا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. اور یہ اندلوسیا کے اوپر، اسپین. اور یہ سمینتھا ڈاؤننگ نے کتاب لکھی ہے مائی لولی وائف، یہ. اور یہ جیمز پیٹرسن کی ہے بلائنڈ سائیڈ.
بلائنڈ سائڈ، اوئے ہوئے ہوئے، ایناٹول لیون کی کتاب ہے پاکستان اے ہارڈ کنٹری. کیا بات ہے، پاکستان اے ہارڈ کنٹری. کچھ کتابیں جو ملی ہیں وہ 80 سال پہلے پرنٹ ہوئی تھی. ٹونی بلیئر اس کی بایوگرافی. مسلمز ٹوڈے، چینجز ود ان، چیلنجز ود آؤٹ، چندرا مظفر کی کتاب ہے. یہ دیکھیں، یہ کتاب ملی ہے. یہ خزانہ ہے، خزانہ بھائی. یہ دیکھیے مارگریٹ ٹروڈو کی بیونڈ ریزن، دلیل سے آگے، یہ ملی ہے. اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ ملی کیسے اور کیا اس کی کہانی ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا. ہارپر لی کی گو سیٹ اے واچ مین، جاؤ اور چوکیدار کھڑا کرو، اس قسم کا ہی ترجمہ ہے اس کا. اور یہ دیکھیں، ہائے 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 ہائے، یہ دیکھیں کتنی موٹی ہے. یہ کیا ہے؟ آفیشیل سرکاری سوان عمری کوئین الزبتھ کی سرکاری سوان عمری. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد چارلز کینیڈی کی کتاب ہے بیوروکریسی ان پاکستان. یار میں کہتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یا بھگوان نے یا ایشور نے مطلب ہے میرے لیے یہ تیار رکھے ہوتے ہیں. ایسے پیک سوٹ کیس تھے یہ کتابوں کے ساتھ. یعنی آپ دیکھیں. اور یہ بل بریسن ہے، بڑا زبردست رائٹر ہے، اس کو میں نے پڑھا ہوا ہے، اس کی کئی کتابیں پڑھی ہیں. اس کی کتابیں بھی اس میں ملی ہیں. اوئے ہوئے، بے نظیر بھٹو کی ڈاٹر آف دا ایسٹ. ٹھیک ہو گیا سر. اولیور ٹوسٹ جو ہے چارلز ڈکنس کا ناول ہے، وہ بھی اس میں موجود ہے. اور یہ ہے دا گریٹ تماشا، کرکٹ کرپشن اینڈ دا ٹربولنٹ رائز آف ماڈرن انڈیا. ٹھیک ہے. یہ کتاب ملی ہے. گائیڈ ٹو برٹش اکانومی. ٹھیک ہو گیا. اور یہ مولانا رومی کے جو رباعیات ہیں اور ان کے تراجم، رومی اور اس کے ابتدائی دوست، رومی اینڈ ہز فرینڈز. چارلز ڈکنس کی جو ہے ایک اور ان کی زندگی کے اوپر، چارلز ڈکن کی جس نے وہ کتاب لکھی ہے نا، اس کی زندگی کے اوپر، کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین. یہ حسن ٹو دا چیلنج. دیکھتے جائیں. اسمال آئلینڈ، یہ بھی بڑی مشہور کتاب ہے، اسمال آئلینڈ. چارلز ہیسٹن کی آٹو بایوگرافی. جو چارلز ہیسٹن ایکٹر تھے 40، 50 اور 60 کی دہائی کے، بین ہر میں بھی آئے تھے، انہوں نے بڑا رول کیا تھا چارلز ہیسٹن. ان کی آٹو بایوگرافی وہ ہوتی ہے جو انسان خود لکھتا ہے، اس کو آٹو بایوگرافی کہتے ہیں. یہ جو پاور گیمز ہوتی ہیں نا، ریاست کی، اقتدار کی جنگیں، لڑائیاں، گیمز کھیلیں، اس کے اوپر یہ کتاب ہے. دا الٹیمیٹ کرائم. ٹھیک ہو گیا. اسپائی امنگ فرینڈز. ٹھیک ہے جی. یہ جاپان کے اوپر ہے، جاپان کے اوپر. دا ہاؤس آف دا ماسک. یہ ایک اور کتاب ہے بل بریسن کی، لٹل ڈربلنگ. اور یہ خلیل جبران کے ٹرانسلیشنز ہے، خلیل جبران. اور یہ ہے محبت کے 40 اصول. یہ بھی ہے محبت کے 40 اصول. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ دیکھنا خوش ہو جائیں گے. یار یہ دیکھو کتنی موٹی اور بڑی کتاب ہے. یہ دیکھا ہے، غالب. یہ غالب ہے. غالب کی شاعری کا پورا انگریزی میں ترجمہ اور ساتھ ایکسپلینیشن اور ساتھ کین کی اس میں جو ہے وہ امیجز ہیں اس کے اندر. اور ساتھ کین صاحب کے ساتھ میرا وقت جو ہے وہ جب میں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں جیل
تک میں جو گیا ہوں اور پھر ملک سے باہر گیا ہوں، اس وقت تک تھرو آؤٹ، اور پھر واپس 6 سال کے بعد جب میں پاکستان گیا ہوں تو تھرو آؤٹ سعد کین صاحب ہمیشہ ہمارے گھر ٹھہرتے تھے راول پنڈی میں، ہارلے اسٹریٹ میں، 15B ہارلے اسٹریٹ میں ہمارے گھر ٹھہرتے تھے، ہم سے بہت پیار کرتے تھے. کئی چیزیں انہوں نے ہمارے گھر میں، جیسے میرے فادر نے جب کتاب لکھی ہم کے ٹھہرے اجنبی، اس کے سارے خاکے ہمارے گیسٹ بیڈ روم میں بیٹھ کے جو ہے وہ سعد کین صاحب نے بنائے. اور پھر مجھے یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ جہاں وہ لاہور میں رہتے تھے، اوپن ایئر تھیٹر جو ہے لاہور باغ جناح میں وہ رہتے تھے، میں نے کئی دن ان کے ساتھ وہاں گزارے، اور وہ پینٹ کیا کرتے تھے، ایسے تو مارکر پکڑاتے تھے، مجھے کہتے تھے اس خانے میں اس طرح سے بھر دو رنگ. تو ان کے ساتھ تو یہ دیکھیں یہ کتنی زبردست کتاب ہاتھ آ گئی ہے نا. یہ کتاب دیکھو یار، القاعدہ کیسی کتاب ہے پھر، ہے مانتے ہو، القاعدہ بھی آ گئی میرے پاس. میں بتا رہا ہوں نا کہ یہ ایسے ہے جیسے کسی نے جو ہے وہ میرے لیے یہ بیگ تیار کیا ہوا تھا، سمجھے کہ نہیں. یہ ابھی ایک سوٹ کیس آپ کو دکھایا ہے، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو یہ بیگ بھی ہیں، اب میں یہ سارا ایک ہی جگہ پہ تھا، ایک ہی چیریٹی شاپ تھی، وہاں پہ یہ کتابیں تھیں. اچانک میں گیا ہوں، میرا کوئی کام نہیں تھا وہاں، میں اچانک گزرتے گیا ہوں. میرے دانت میں درد ہے نا آج کل، تو ڈینٹسٹ کے گیا ہوں، اس نے پرسکرپشن لکھی ہے موکسیسلین، وہ میں نے فارمیسی والے کو دی، اس نے کہا 15 منٹ. تو میں باہر نکل آیا سگریٹ پینے، باہر میں نکلا تو میں چلنا شروع ہو گیا، تو چیریٹی شاپ تھی، وہاں پہ میں نے فیض صاحب کی دستے صبا دیکھی. تو میں اندر چلا گیا، میں نے کہا آپ کے پاس اور کتابیں بھی ہیں؟ اس نے کہا ہاں. میں نے کہا دکھائیں. تو انہوں نے یہ دکھائیں ساری جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا وہاں پہ تو اور بھی ہیں. وہ سوٹ کیس لے آئے، 3 سوٹ کیس، اور اتنے وزنی ہے کتابوں کے ساتھ، آپ کو پتا ہے 2 بندوں نے اٹھا کے. تو پھر میں نے ٹیکسی منگائی، وہ بڑی ٹیکسی میں، یہ دستے صبا، ٹھیک ہے جی، یہ نقش فریادی فیض صاحب کی. اور ہم تو فیض صاحب کے ہاتھوں میں جوان ہوا ہوں. 5 سال کی عمر سے لے کر 1984 میں ان کے انتقال تک فیض صاحب کے ساتھ زندگی بسر کی ہم نے. تو یہ اس میں عطا اللہ قاسمی کے عطائیے یہ کتاب بھی تھی، اور یہ امجد اسلام امجد کی، یہ شوکت فہمی کی، یہ شعر و شاعری کی کتابیں بھی، یہ حکمت حکومت. اب آپ مجھے بتائیں، مطلب آپ تو جانتے ہیں میں پولیٹیکل ہوں، سیاسی بندہ ہوں، اور یہ ساری کتابیں جو ہے وہ کتابیں جو میری ضرورت کی ہیں، جو میرے سے متعلق ہیں. حکمت حکومت، مزہ آ گیا یار. میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ لوگ دیکھیں کہ کیسے وہ کہتے ہیں نا ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے. تو یہ سمجھو کہ ڈھونڈ رہے تھے ہم کتابیں، اور ایک ہی جگہ پہ ساری کتابیں مل گئی. پہلی بوند سمندر، یہ فیروزہ جعفر کی لکھی ہوئی ہے، یہ ان کی فوٹو ہے فیروزہ جعفر کی، ٹھیک ہو گیا. اور یہ فنون، یہ بڑا مشہور میگزین ہوتا تھا، مجموعہ ہوتا تھا یہ فنون جس کا نام تھا، اور اس کو احمد ندیم قاسمی صاحب جو ہے وہ اس کے مدیر تھے. اور یہ 1991 کا سال نامہ ہے، یعنی 1991 کے سال کے جو بہترین افسانے، شاعری، تنقیدی مضامین شائع ہوئے اس دوران فنون میں، ان کو ایک جگہ پہ رکھ کے ایک سال نامہ بنایا گیا. اور احمد ندیم قاسمی صاحب بھی بچپن سے ہمارے ہاں ان کا آنا جانا رہتا تھا. اور آج جب پاکستان اور امریکہ دوستی کی پینگیں مڑا رہا ہے نا، ٹرمپ کہہ رہا ہے بھائی بہت اچھا ہے یہ شہباز شریف اور وہ، تو یہ کتاب بھی ملی اسی میں خزانے میں، ایوب خان کی فرینڈز ناٹ ماسٹرز، ہیں جی. جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، اور نیچے لکھا ہوا ہے محمد ایوب خان صدر پاکستان، یعنی پرانی، اور یہ جو ٹیپوں سے جوڑی ہوئی ہے، اس کو خزانہ کہتے ہیں بھائی. اچھا، سیرت النعمان، شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، شبلی نعمانی دیکھیں آپ. پھر یہ کتاب ہے ڈاکٹر تبسم کاشمیری کی آب حیات، یہ شمس العلماء مولانا محمد حسین آزاد کے اوپر ہے. اور یہ دیکھیں، یہ مزہ آ رہا ہے کہ نہیں؟
जॉन एलिया, ये देखो जी जॉन एलिया हैं जी, जॉन एलिया, ये सुनाऊंगा भी मैं आपको आइंदा। मुनीर न्याजी, जंगल में धनक। जंगल में धनक के बाद मेरे फादर ने जो अपनी शायरी की किताब छापी थी उसका नाम उन्होंने लिखा था लहू में धनक, क्योंकि उस वक्त मार्शल था, भुट्टो को फांसी दे दी गई थी, लोगों को कोड़े मारे जाते थे, तो उन्होंने अपनी शायरी की किताब का नाम रखा था मेरे वालिद ने लहू में धनक। ये भी बताता चलूँ आपको। ये जोश मलिया आबादी बहुत मशहूर शायर थे, बहुत इनकलाबी किस्म के शायर थे। उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ जो उनके 38 साल गुजरे, 38 ईयर्स, उसके ऊपर ये उन्होंने अपनी याददाश्तें लिखी हैं। अच्छा, ये उर्दू तनकीद का रोमानवी दबिस्तान, यानी उर्दू जो क्रिटिसिज्म है, रोमांटिसिज्म, उसका एक ये क्रिटिकल तहरीर है। धूप में पीला कफन, धूप में पीला कफन, ये अथर राज ने लिखी है, ये उनका स्केच है। और ये देखें, ये कहानी सनाउल्लाह ज़हीर, ये उनकी कहानी है। ये मुझे नहीं पता इनका कि ये कौन है, लेकिन देख लेंगे। और ये ताल्लुक कासमी की किताब है कालम वालम, ठीक है, कॉलम वालम। साहिर लुधियानवी का तो आपने नाम सुना ही होगा, तलखियाँ, तलखियाँ उनका मजमूआ है छोटा सा। फिर ये मजाज, उनकी शायरी, मौसम संग, मौसम संग, ठीक है। फिर ये है अताउल्लाह कासमी की किताब शरगोशियाँ, शरगोशियाँ। और मैं आपको बताऊं, मैं नावल शुरू किया है लिखना, उस नावल का नाम मैंने रखा है सरगोशियाँ। और आज ये मुझे किताब मिलती थी तो शरगोशियाँ, पहले तो मैं डर गया, मैं कहा सरगोशियाँ, ये तो मेरी नावल का उन्वान है। तो वो मैं लिख रहा हूँ, बड़ा मज़े का नावल है। ये कृष्ण अदीब, ये इंडिया के हैं, फूल पत्ते और खुशबू, ये इंडिया के हैं। और ये इनकी तस्वीर है, इनका इंडिया से ताल्लुक़ है। इनकी उर्दू की किताब है शायरी की। मुस्तफ़ा ज़ैदी, कबाए साज, मुस्तफ़ा ज़ैदी की, सही है। किसी कमज़ोर लम्हे में, ये शायरी है इनकी, खालिद शरीफ साहब की, ये उनकी तस्वीर है। फ़नून का एक और रसाले का एक और मिल गया है, फ़नून का। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं इसमें, उस ज़माने की जो तहरीरें हैं वो है। ये अदम, अब्दुल हमीद अदम जो हैं बड़े मशहूर, ये है चाक पैरहन, फटा हुआ लिबास, चाक पैरहन, अदम की एक और है ये भी। और फिर ये है चारा दर्द, ये भी अदम की एक है। और फिर गुलजार, गुलजार जो इंडिया के शायर भी हैं, गीत नगार भी हैं, फिल्म साज भी हैं, उनकी किताब दस्तखत। फिर ये अथर ज़ैदी की सर चरागा, ठीक है। फिर ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो है लिखी हुई किताब यादगार गालिब, ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। और इफ्तिखार अहमद अदनी की किताब है यादें, ठीक हो गया। ये देखें, ज़मीर जाफरी जो मज़ाहिया शायर थे, उनकी किताब ज़ेवर वतन, सैयद ज़मीर जाफरी, ठीक है। अब ये देखें आप, जिलानी कामरान, ये रावलपिंडी के थे और मेरे ख्याल है प्रिंसिपल भी बने थे एक यूनिवर्सिटी के। तो ये जिलानी कामरान की तहरीरें इसमें। ये बुशरा एजाज की है अर्ज़ हाल, ठीक है, इन्होंने लिखी है। ये तैमूर जो है नावल है, ये तैमूर, ठीक है ना, ये एक नावल है, इसका नाम है तैमूर, उसके मुसन्निफ हैं मोहम्मद सईद। ये तैमूर उर्दू का नावल मिला है। मैं वो और अताउल्लाह कासमी, ये मंसूर आफाक हैं, ये भी राइटर हैं, इन्होंने अपने याददाश्तें लिखी हैं, ठीक है। ये खालिद आफ्ताब साहब के अफसाने हैं, ठीक है। ये देखें, अमजद इस्लाम अमजद की किताब है, ये अमजद इस्लाम अमजद हैं, इनकी किताब है
شہر در شہر، اس میں ساری ان کی جو ہے رائٹنگز ہیں، ان کے مضامین ہیں، شاعری اور ہے کتاب اس میں. یہ بازیافت، یہ نون میم راشد کے اوپر ایک ریسرچ میگزین چھپا تھا، تو یہ وہ ہے نون میم راشد کے، اور یہ بڑا زبردست شاعر تھے، انہوں نے بڑی نئی طرح ڈالی تھی. یہ جو ہے مشفق خواجہ تھے، ان کے قومی زبان کا نمبر ہے، تو اس کو پڑھنے کا بڑا مزہ آئے گا کہ قومی زبان کے بارے میں کیا لکھتے ہیں. محسن نقوی شاعر تھے، برگ صحرا، یہ محسن نقوی ہیں. ٹھیک ہے. عورت خواب اور خواب کے درمیان، یہ عورت خاک اور خواب کے درمیان، یہ ایک باغی پاکستانی رائٹر ہیں کشور ناہید، یہ انہوں نے لکھی ہے کتاب. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. پھر یہ ہے سید مبارک شاہ، ہم اپنی ذات کے کافر. ٹھیک ہے جی. اور ان سے میں ملا بھی ہوں، یہ سید مبارک شاہ صاحب کی کتاب آ گئی. اچھا، یہ ایک اور ہے امجد اسلام امجد، اتنے خواب کہاں رکھوں گا، یہ شاعری ہے ان کی، یہ امجد صاحب ہیں. ٹھیک ہے. یہ ادا جعفری کی فن اور شخصیت، ڈاکٹر فرمان فتح پوری اور امراؤ طارق نے یہ لکھی ہے، ادا جعفری کے فن اور ان کی شخصیت کے اوپر یہ کتاب ہے. اور یہ دیکھیں تاریخ اسلام، تاریخ اسلام، یہ فیروز سنز نے چھاپی ہے، اور اس وقت یہ 35 روپے کی تھی، اس پہ لکھا ہوا ہے 35 روپے. یہ تاریخ اسلام، یہ آگئی کتاب. اور اب جو کتاب دکھانے لگا نا، وہ بھائی آپ لوگ مان جائیں گے. یہ کتاب جو ہے یہ آج سے تقریباً 70-80 سال شاید پہلے لکھی گئی تھی، اتنا تو ہوا ہوگا یا بعد میں شاید. اس کتاب کا نام ہے جی، کیونکہ اس پہ کور چڑھا ہوا ہے اور میں وہ کور اتار رہتا ہوں، پھر چڑھا لوں گا. نہیں، کور نہیں اتار سکتے اس کا میں آپ کو ویسے اندر سے دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیے آتش چنار، یہ شیخ عبداللہ صاحب نے لکھی ہے، جو کشمیر کے تھے نا شیخ عبداللہ، یہ ان کی آپ بیتی ہے جو انہوں نے لکھی، اور مجھے اس کتاب کی بڑی تلاش تھی اور یہ مل نہیں رہی تھی مجھے. ہاں، یہ زبردست کتاب ہے، آپ کو خوشی ہوگی. ایس کے مجومدار، یہ بیرسٹر لا ایڈوکیٹ پٹنہ ہائی کورٹ اینڈ سپریم کورٹ آف انڈیا. ایس کے مجومدار، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، جناح اور گاندھی ہندوستان کی جدوجہد آزادی کے دو بڑے کردار. تو کیا بات ہے. ٹھیک ہے. یہ کتاب ہے ہمیں تیری تمنا ہے، یہ وہی جو اختر شمار ان کی کتاب ہے. اور اب میں آپ کو ایک کتاب اور دکھاتا ہوں. احمد ندیم قاسمی کے شعروں کا مجموعہ رم جھم، اور یہ غالب کے اوپر ایک اور ریسرچ بک. یہ خزانہ ملا ہے آج. اور اب میں آپ کو دوسرے جو سوٹ کیسز ہیں ان کا بھی دکھاؤں گا. کل جو آپ کو کتابیں دکھائی تھیں وہ تو ساری یہ لگا دی ہیں ادھر. ٹھیک ہے، ہو گیا، یہ ساری لگا دی ہیں. آج یہ والا بیگ کھولیں گے، یہ والا، تو اس میں سے میں دکھاتا ہوں کہ کیا خزانے میں اور کیا کیا نکلا ہے. یہ اب ہم بیگ لگے ہیں کھولنے. یہ دیکھیں آ جائیں، آگے آ جائیں. یہ دیکھیں نا بھائی، کتابیں دیکھیں. یہ اوئے ہوئے ہوئے پورا سوٹ کیس بھرا ہوا بھائی کتابوں کا. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ان میں کون کون سی کتاب ہے. یہ کتاب ہے کتابیں اپنے ابا کی، یہ رضا علی عابدی کی ہے لکھی ہوئی، اور یہ رضا علی عابدی ہے. ٹھیک ہے. تھوڑی جگہ چینج کر لی ہے کیونکہ پیچھے سے لائٹ بہت آ رہی تھی تو وہ نظر نہیں آتا صحیح. بہرحال یہ دیکھیں جی، مرزا ادیب مٹی کا دریا، مرزا ادیب کی کتاب ہے مٹی کا دریا. ٹھیک ہے.
یہ ہے خند مکرر، خند کہتے ہیں اسمائل کرنے کو. یہ ہے ڈاکٹر گیان چند کی، ٹھیک ہے، یہ بھی دلی میں چھپی ہے، رموز غالب، ٹھیک ہے. پھر یہ شاعری کی کتاب ہے خیال خام، ٹھیک ہے، خیال خام، خیال خام. تماشائے اہل قلم، یہ رضا علی عابدی کی لائف سٹوری. یہ فیضان عارف کی ہے شاعری کی کتاب خوشبو پھول ہوا. یہ ہے ارشد لطیف کی شاعری چشمہ خواب سے. یہ ہے کھٹیا وٹیا، کھٹیا وٹیا اشفاق احمد کی مزاحیہ. یہ لوک ورثہ کی ہے پنجاب کے اوپر کتاب، ٹھیک ہو گیا. یہ ملک غلام ربانی کے اوپر کتاب ہے، ان کی لائف. دیوان غالب، یہ گلدستہ اشعار، اس میں شاعری وغیرہ جو ہوتی ہے یہ وہ ہے. اور یہ دیکھیں بابا نانک، سکھوں کے بابا گرو نانک، یہ ان کے اوپر لکھی ہے، سید افضل حیدر نے کتاب لکھی ہے یہ بابا نانک. یہ ہے ٹیپو سلطان کے اوپر، یہ بھی انڈیا میں چھپی ہے. اچھا، پھر لطیفے اور چٹکلے، صحیح ہے. اور یہ فارسی کی ڈکشنری، بھائی یہ کوئی بہت ہی شوقین اور پڑھا لکھا بندہ ہے جس کی کہ یہ کتابیں تھیں جو پتہ نہیں اس نے سب ایک جگہ پہ دے دیں. پھر یہ شعراء لندن، یعنی لندن کے جو شاعر وغیرہ ہیں ان کا اس میں ہے سارا. اور غزل انصاری کی کتاب ہے زندگی، یہ بھی شاعری کی کتاب ہے. اچھا، یہ ایک اور کتاب نکلی ہے ورلڈ پکٹوریل گیزٹ، ورلڈ پکٹوریل گیزٹر اینڈ ایٹلس، اور یہ لندن میں چھپی ہے. یہ کتاب بھی کم از کم 70 سال پرانی ہے. پھر یہ ہے احمد فراز، بے آواز گلی کوچوں میں، احمد فراز کی شاعری، یہ احمد فراز، ٹھیک ہے. پھر یہ ہے آئین سخنوری، یہ حیدر طباطبائی صاحب کی کتاب ہے، یہ ان کی جوانی کی فوٹو ہے. ان سے لندن میں میری ملاقاتیں نہیں ہیں. تو یہ آقا افتخار حسین کی یورپ میں اردو. پھر یہ برطانیہ میں اردو صحافت، اردو جرنلزم ان بریٹن. پھر ڈاکٹر طارق عزیز کی کتاب ہے نئی ادبی جہتیں، لٹریچر کے اوپر ہے. اب یہ دیکھیں، یہ حالی کی نظمیں اور غزلیں، حالی کے شعر، ٹھیک ہے جی. اور یہ سودا، یہ بھی بہت بڑے شاعر تھے بھارت کے، پرانے انگریزوں کے وقت کے، ان کی شاعری ساری. اور یہ ذوق کی ساری شاعری، یہ بھی انگریزوں کے زمانے کے تھے. یہ دوسری جلد ہے ذوق کی. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو کتابیں ہیں یہ کسی بہت ہی پڑھے لکھے جو ہے وہ گھرانے سے آئی ہیں ہم تک. سیما غزل کی کتاب ہے میں سائے خود بناتی ہوں، یہ سیما غزل ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی شاعری کی کتاب ہے. دکھ دھرتی دے، راجہ محمد احمد کی کتاب ہے دکھ دھرتی دے. اور یہ ان کی فوٹو ہے اس کے پیچھے. اوئے ہوئے ہوئے، زبردست بھائی، یہ تو کمال ہی ہو گئی. مجھے اس کی بڑی تلاش تھی. فروز اللغات، اردو کی ڈکشنری ہے یہ اردو کی ڈکشنری ہے. یہ بخش لائل پوری، یہ میرے بڑے بزرگ دوست تھے، فوت ہو گئے ہیں بخش لائل پوری صاحب. میں جب لندن میں نے فنکشن کیا تھا نا 1997 میں، کانوے ہال میں فنکشن کیا تھا، جس میں میں نے کہا تھا کہ کین پارٹیشن بی انڈن.
اس وقت پاکستان ہندوستان کو بنے 50 سال ہوئے تھے، تو میں نے اس پر یہ جلسہ کیا تھا لنڈن کانوے ہال میں 1 مئی 1997 کو. اس میں یہ بھی آئے تھے بخش لال پوری صاحب، اور انہوں نے آ کے اپنا کلام سنایا تھا بڑا زبردست. یہ ساقی فاروقی کی ہے شاعری کی کتاب ہدایت نامہ شاعر. یہ 4 جدید شاعر ہیں، یہ 4 شاعروں کے اوپر ہے کتاب، ان کے اوپر. اور یہ دیکھیں بھائی، واہ واہ واہ، یہ سید مظفر حسین برنی نے اس کو ترتیب دیا. یہ دلی میں چھپی ہے کتاب، اتنی موٹی. یہ دیکھیں، کلیات مکاتب اقبال، یعنی جو علامہ اقبال جن کو کہتے ہیں ان کی ساری شاعری کے اوپر یہ ایک مختلف مضمون ہیں. اور یہ دیکھیں، تاریخ اسلام مولانا اکبر شاہ خان نجیب آبادی، تاریخ اسلام. اور بشرا رحمان کی کتاب ہے، بڑی زبردست ناول ہے. یہ دیکھیں، کس موڑ پر ملے ہو، بشرا رحمان کا ناول ہے. پھر آپ کو دکھاتا ہوں میں 1990 پاکستانی لٹریچر 1990 میں یہ چھپی ہے. تو یہ دیکھیں. پھر افتخار عارف صاحب، یہ میرے پیشنٹ بھی تھے اسلام آباد میں جب میں پریکٹس کرتا تھا. تو یہ افتخار عارف جو ہے، یہ شاعر ہے، یہ انڈیا سے ہجرت کر کے آئے تھے. تو یہ میرے پیشنٹ بھی تھے، ان کی بھی کتاب آ گئی ہے. اور یہ ایک ہے انٹرنیشنل سیمینار آن اردو جو 2000 میں ہوا تھا، یہ اس کی ہے. اوئے ہوئے ہوئے استاد دامن دے موتی، جی یہ دامن دے موتی. پھر یہ انشاء، یہ ایک میگزین ہے، انہوں نے بخش لال پوری نمبر نکالا، جو بھی میں بتا تھا نا بخش لال پوری صاحب وہ آئے تھے ہمارے فنکشن میں، شو میں. اور یہ افتخار کیسر ہیں جو کہ جنگ اخبار کے جرنلسٹ ہوتے تھے لندن میں، ان کی کتاب ہے سمندر میں سمندر. یہ دیکھیں، یہ ان کی تصویر ہے. یہ امجد اسلام امجد کا ہے کالے لوگوں کی روشن نظمیں. یہ افریقہ کے لوگوں کی جو شاعری ہے اس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے. یہ ایک اور کتاب آ گئی ہے غالب، یہ 6 منتھلی، ہر 6 مہینے بعد ایک یہ لوگ جو ہے مختلف شاعروں کے اوپر ایک ایڈیشن نکالتے ہیں. تو یہ غالب کا ایڈیشن ہے. ہندوستان ہمارا، یہ ہندوستانی بک ٹرسٹ نے چھاپی ہے کتاب ہندوستان ہمارا. نیا سورج نکلتا ہے، یہ کتاب منظور ثاقب صاحب کی ہے، یہ ان کا فوٹو ہے. یہ جو علامہ اقبال کی کتاب تھی نا بال جبریل، ان کا شعری مجموعہ، اس کا تنقیدی جائزہ ہے. اور یہ ڈاکٹر جاوید صدیق نے ایک تنقیدی جائزہ کیا ہے بال جبریل کا. اور مرزا ادیب کا ایک اور ناول نکل آیا ہے صحرا نورد کے خطوط، صحرا نورد کے خطوط. اور یہ ہے عدم کی ایک شاعری کی نکل آئی. اور یہ خالد سہیل جو ہے ان کی جو ہے وہ ڈرامہ ہے، یہ زندگی میں خلل، یہ خالد سہیل صاحب ہے جی. واصف علی واصف کا کے کلیات ہے، ان کے مضامین ہیں، قطرہ قطرہ کلزم. اچھا، ان کو بھی میں لاہور میں ملا تھا منو بھائی کے ساتھ. منو بھائی پاکستان کے کالم نگار ہوا کرتے تھے، ان کے ساتھ. شہزاد احمد کی شاعری ہے خالی آسمان، یہ خالد احمد صاحب شہزاد احمد صاحب، یہ ان کی شاعری کی کتاب. خندائے بے جا، مزاحیہ نظمیں اتھر راز کی. ایک اور موٹی کتاب نکل آئی ہے، یہ بھی پرانی کتاب ہی لگتی ہے، کافی پرانی کتاب لگتی ہے، یہ اردو کی ہے. یہ کتاب سفر نامہ ابن بطوطہ کا پورا سفر نامہ ہے بھائی. یہ تو کمال ہوگی کتاب، بہت زبردست اور موٹی، دیکھیں کتنی ہے. اور راجندر سنگھ بیدی کا لکھا ہوا ڈرامہ ہے سات کھیل. راجندر سنگھ بیدی.
سرخ پھولوں کی سبز خوشبو، یہ جاپان اور پاکستان کے ممتاز ادیبوں اور اہل قلم کی تحریریں ہیں۔ یہ خرم سہیل نے ترتیب دی ہے، یہ دیکھیں آپ، ٹھیک ہے۔ یہ بشریٰ رحمان ہیں، ان کے افسانے ہیں ایک آوارہ کی خاطر، ایک آوارہ کی خاطر۔ یہ کیا ہے بھائی؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، دیوان حالی، حالی کا دیوان ہے یہ۔ توبۃ النصوح، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی، یہ بھی بڑی مشہور کتاب ہے، توبۃ النصوح۔ یہ افضل احسن رندھاوا جو ہے ان کی شاعری کی کتاب ہے، ایک سورج میرا بھی، ایک سورج میرا بھی، یہ ان کا تصویر ہے۔ فارغ بخاری خبر میں ہوتے تھے، پھر وہ ایگزائل میں آ گئے تھے یو کے۔ ان کی یہ نظمیں ہیں، غزلیں ہیں، آئینے صداؤں کے، آئینے صداؤں کے۔ یہ حکایات رومی، یہ وہ ہے۔ اور یہ ڈاکٹر محمد یونس بٹ ہیں، یہ بڑے مزاحیہ کالم بھی لکھتے ہیں اور مزاحیہ پروگرام بھی کرتے ہیں، اور یہ ان کی تحریریں ہیں اس میں۔ اور یہ اقبال کی تلاش، یہ بھی علامہ اقبال پہ، یہ زواد انصاری کی لکھی ہوئی ہے۔ پروین شاکر کا نام کس نے نہیں سنا؟ یہ ان کا شعری جو ہے انتخاب ہے اس میں، یہ پروین شاکر۔ اور یہ جو ہے 1976 میں یہ کتاب چھپی تھی، آئینہ ابوالکلام آزاد، 1976 میں، کتنی پرانی چھپی ہوئی ہے یہ۔ اس میں ان کے مضامین ہیں، ان کے آرٹیکلز ہیں ان کے۔ تو دوستو یہ دوسرا خزانے کا بیگ کھولا ہے، اب ہم کل تیسرا کھولیں گے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ ہاں تو دوستو یہ اب آپ کو ہم دکھاتے ہیں، میں نے بھی نہیں دیکھا، میں نے یہ سوٹ کیس کھولے نہیں ہیں، بس اس نے مجھے کہا کہ جی یہ سب بھرے ہوئے ہیں، ہم لے آئے، اب اس کی چابی ڈھونڈیں۔ یہ زپ، اب دیکھیے نیچے دیکھیں، یہ دیکھیں، کتاب دل، اردو پیج، طنز و مزاح، کرنل محمد خان، اور اوئے ہوئے پریم چند، منشی پریم چند کی کتاب، بڑی زبردست ہے یہ ہے عبدالستار دہلوی کی۔ یہ مجروح سلطان پوری کی غزلیں، یہ لا حول ولا قوت، بڑی مشہور یہ کتاب ہے۔ یہ مشکور حسین یاد، یہ ہے نقش بر آب رہیں خواہش، امید محی الدین خواجہ، یہ ان کی شکل دیکھیں آپ ذرا۔ اچھا یہ ہے شمع کی صورت، بچوں کی اسلامی نظمیں، یہ بھی آ گئی ہیں، دیکھتے ہیں یہ کیا ہے۔ یہ ناول ہے ہندوستان ہمارا، یہ دیکھو جی، ہیں جی، دوسرا حصہ ہے یہ ہندوستان ہمارا۔ اور یہ ممبئی میں پرنٹ ہوئی ہے، ہندوستانی بک ٹرسٹ، راج محل، ویرانمان روڈ۔ یہ ہے جی 1974 میں یہ چھپی تھی۔ شام ڈھلتی جا رہی ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کوئی اچھی چیز لگ رہی ہے۔ او مرکہ چوتائی، یہ جو ہے چوتائی کی ہے جی، دیوان غالب، یہ دیوان غالب کا ایک اور نسخہ نکل آیا ہے۔ یہ گوپی چند نارنگ، یہ انڈین تھے، اردو دان دلی کے میرا خیال ہے، تو یہ ان کی کتاب ہے گوپی چند نارنگ کی۔ یہ گوپی چند نارنگ صاحب بھی ہمارے گھر کئی دفعہ آئے ہیں جب یہ پاکستان آیا کرتے تھے۔ اور یہ منہاج سراج کی کتاب ہے، طبقات ناصری، ٹھیک ہے، یہ اچھی کتاب لگ رہی ہے کوئی، 10 پھول ایک کانٹا، یہ کتاب ہے ایک۔ یہ طبقات ناصری کی دوسری جلد۔ ماضی کے مزار، سید سبت حسن، سبت حسن صاحب سے بھی میری ملاقات رہی ہے 1980s میں، اور ان سے میری خط و کتابت بھی رہتی تھی۔ اور ایکچولی مجھے سبت حسن صاحب سے میری خط و کتابت ہوتی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا تھا
کہ میں لکھتا تھا اس زمانے میں، نیا نیا لکھنا شروع کیا تھا، تو وہ کہتے تھے میں چاہتا ہوں کہ تم ایک محقق کے طرح لکھو، یعنی ایک ریسرچر کی طرح لکھو. تو وہ ہے، یہ ہے جی بلبل نواب کی، یہ پتہ نہیں کیا ہے، اس کو دیکھیں گے بعد میں. کلیات راشد، یہ نون میم راشد بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں پاکستان کے، یہ ان کے ہیں. یہ احمد فراز کی ایک اور نکل آئی ہے کتاب. یہ سید ضمیر جعفری کی مزاحیہ نظمیں ہیں. اور یہ ایک اور کوئی کتاب ہے، پتہ نہیں کیا ہے، سنگ میو. یہ کشمیری لال ذاکر، یہ چنڈی گڑھ میں چھپی ہے یہ کتاب، انڈیا میں، یہ بھی آ گئی ہے. اور یہ امجد اسلام امجد کے ڈرامہ سیریل جو انہوں نے لکھے تھے، یہ وہ ہیں. اور یہ اختر شیرانی کی کلیات اتنی موٹی، یہ ہے. ڈاکٹر محی الدین یادگار عبدالحق، آئی ڈونٹ نو ہم. اور یہ پانی پر بنیاد. اور یہ مجھے کوئی شام ادھار دو شاعری، یہ سعادت سعید کی کجلی بن، یہ نکل آئی ہے. یہ ایک میگزین ہے جدت، فیصل آباد سے نکلتا تھا. یہ وہ ہے. عصمت چغتائی کے افسانے نکل آئے ہیں. تاریخ پاکستان کے بڑے لوگ، یہ پڑھنا بڑا ضروری ہوگا. دیکھیں تو صحیح نا، یہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے ہندوستان توڑنے کا جرم میں جو ہے وہ تھے. یہ تیمینہ دورانی کا ناول ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ہے جی سرگزشت، یہ رئیس امروہی صاحب بڑے مشہور تھے، ان کی کتاب ہے. یہ افضل حسین رنداوا پنجاب کے تھے، ان کی ایک کتاب نکل آئی ہے. اطہر راز کی مزاحیہ جو ہے وہ نکل آئی ہیں. یہ خیابان افکار نکل آئی ہے. لیکچرز آن جورسپروڈنس، اور یہ کیا ہے، اسلامک جورسپروڈنس. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ کتاب ہوگی، مزیدار. اس کو پڑھتے ہیں پھر دیکھیں گے کیا ہے. رم جھم احمد ندیم قاسمی کی نظمیں، یہ ان کی فوٹو ہے. خانہ بدوش، یہ مستنصر حسین تارڑ کا ناول ہے. خانہ بدوش ہیں جی، جپسی، انگلش میں خانہ بدوش ہوتا ہے جپسی. یہ انور مسعود صاحب، جو یاد ہے ان کی نظم، بنین لین جاندے ہو، بنین لے کے آندے ہو، پاندے ہو تے پیندی نہیں، پی جائے تے لیندی نہیں، تے لے جائے تے دوجی واری پین جوگی رہندی نہیں. تو یہ وہ ہیں ان کا. یہ بھی ہمارے گھر بہت آیا کرتے تھے جب مشاعرے وغیرہ ہوتے تھے نا اسلام آباد پنڈی میں، تو پھر یہ ہمارے گھر آیا کرتے تھے. بھارتی سرزمین پر 3 قدم، آگرہ، دلی، چندی گڑھ، لدھیانہ، جلندھر، امرتسر، یہ ان کی یادداشتیں ہیں جی، ٹھیک ہے. یہ بھی آ گئی. اب یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ کیا ہے. یہ ایک کوئی نظمیں ہیں. یہ سید ضمیر جعفری صاحب کی کتاب ہے معافی الضمیر، ٹھیک ہے، معافی الضمیر. یہ بھی ان کی نظمیں ہیں. یہ مزاحیہ شاعر تھے لیکن طنز بہت ہوتا تھا. بارش کے بعد بارش، یہ ایک افسانوں کی کتاب ہے. چترال داستان، گلگت، وادی گوپس، وادی پھنڈر، درہ شندور، چترال اور کافرستان. یہ ٹریولاگ ہے، یہ ان کا سفر نامہ ہے مستنصر حسین تارڑ کا. اور یہ ہے ضبط شدہ نظمیں، یہ علی گڑھ میں چھپی ہے. ضبط شدہ نظمیں، ٹھیک ہے. اور یہ ہے جمشید مرزا، کیا تمہیں یاد ہے. یہ ان کے میرے خیال ہے شارٹ سٹوریز ہیں، یہ افسانے. احمد ہمدانی، قصہ نئی شاعری کا. یہ کوئی بندہ، کوئی بڑا اردو کا شاعر شور ٹائپ بندہ ہے. شاعری کی بہت کتابیں انہوں نے جمع کی ہوئی، ٹھیک ہے نا. اور جگر مراد آبادی انڈین شاعر تھے، پارٹیشن سے بہت پہلے کے. یہ ان کی نظمیں ہیں. اور یہ حفیظ جلندری،
میرا خیال ہے یہ حفیظ جلندری ہے، ہاں، جس نے پاکستان کا قومی ترانہ فارسی میں لکھا تھا۔ محاصرہ یہ ایک میگزین ہے، محاصرہ ایک میگزین، ٹھیک ہے۔ یہ مکالمہ ترکش ادیم ہاشمی کی کتاب ہے۔ یہ سید ضمیر جعفری کی ایک اور مزاحیہ نظموں کی کتاب نکل آئی ہے، بہشتی زیور، مائی گاڈ آئی کانٹ بلیو اٹ۔ یہ بہشتی زیور جو ہے نا، یہ وہ ہے جو اسلامک جو فیملیز ہوتی ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو شادی کے ٹائم پہ گفٹ کرتی تھی، بہشتی زیور، یہ وہ ہے۔ اچھا، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم، اچھا صوفی غلام مصطفیٰ تبسم بھی ہمارے گھر آیا کرتے تھے، یہ شاعر تھے، یہ بھی ہمارے گھر آیا کرتے تھے۔ انہوں نے لکھی تھی نا ٹوٹ بٹوٹ جو تھی نظم بڑی مشہور، وہ ان کی لکھی ہوئی ہے۔ اچھا جی، یہ افسانے ہیں، یہ ہے فن تنقید اور شعراء پر تنقیدیں، یہ اردو کے مشہور جو شاعر ہیں ان کے کام پر جو ہے کریٹیکل انالیسس۔ یہ کیا ہے بھائی اتنی موٹی کتاب؟ 1947 میں لدھیانہ کے مسلمانوں پہ کیا گزری، یہ پروپیگنڈا کتاب لگ رہی ہے مجھے، ہو سکتا ہے اس میں کچھ حقائق بھی ہوں، لیکن یہ کتاب محمد اسلم نے لکھی ہے۔ یہ دیکھیں کتنی موٹی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس قسم کی بہت کتابیں پاکستان میں چھپتی رہی ہیں تاکہ پاکستان کا جو قیام ہوا تھا اس کو جسٹیفائی کریں اور اس میں دکھائیں کتنا ظلم مسلمانوں کے ساتھ ہوا۔ تو یہ انٹرسٹنگ ہوگی پڑھنا، اس کو بھی دیکھ۔ مصطفیٰ زیدی شاعر تھے بہت مشہور، ان کا کلام ہے اس میں۔ اور یہ کیا ہے؟ او کلیات منیر، یہ منیر نیازی جو شاعر تھے، ہاں، وہ جن کی بڑی مشہور نظم تھی ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ یہ ابو الکلام آزاد کی آٹو بایوگرافی، کیا بات ہے، آٹو بایوگرافی یہ آ گئی۔ یہ اعجاز حسین بٹالوی کی جو رائٹنگز ہیں اس کی کلیکشن ہے۔ یہ ڈاکٹر وزیر آغا تھے لاہور کے، یہ بڑے ادبی شخصیت تھے، بڑے انہوں نے میگزینز بھی نکالے، تو اردو شاعری کا مزاج ان کی کتاب نکل آئی ہے۔ اور یہ ہے شورش کاشمیری کی اس بازار میں، یہ ان کا چھوٹا ناول ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اردو معلّہ ہیں جی، یہ ایک کتاب نکل آئی ہے اردو معلّہ، یہ کہاں پہ چھپی ہے دیکھوں میں ذرا، کشمیری بازار لاہور میں یہ شائع ہوئی ہے۔ اٹھتے ہیں حجاب آخر، پروفیسر احمد رفیق اختر، یہ بھی ان کے شارٹ سٹوریز ہیں، ٹھیک ہے۔ جمیلہ بانو حرف آرزو، یہ ان کی شاعری کی کتاب ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ لگن، بشرا رحمان بڑی مشہور پاکستانی رائٹر، فکشن رائٹر، ان کی کتاب خوبصورت، یہ بھی بشرا رحمان کی ایک اور کتاب۔ چینیوں کے چین میں، حسن رضوی، یہ بڑی دلچسپ ہوگی کیونکہ میں چائنا میں 6 سال رہا ہوں، تو یہ حسن رضوی صاحب ہے، انہوں نے لکھی ہے، یہ بھی ہمارے گھر آئے ہوئے ہیں کئی دفعہ۔ یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں، رفیق ڈوگر، اے آب رود گنگا، سفر نامہ بھارت، یہ انڈیا کا انہوں نے سفر نامہ لکھا ہے۔ اور یہ انکل ہمارے تھے فتح محمد ملک، یہ وہ ہیں، ان کی ہے اپنی آگ کی تلاش، ٹھیک ہے نا، اپنی آگ کی تلاش، یہ ان کی کتاب ہے۔ اور اس کے اندر انہوں نے مختلف رائٹرز کے اوپر کرٹیکل آرٹیکلز لکھے ہیں۔ تو یہ انکل فتح محمد ملک ہیں۔ جب لیٹ 1960s میں جب پاکستان میں بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن شروع ہوا تو ہم ان کے گھر سیٹلائٹ ٹاؤن میں جا کے ٹی وی دیکھا کرتے تھے، پورا محلے کے لوگ آتے تھے ٹی وی دیکھنے اس زمانے میں۔ تو یہ وہ ہیں، ان کی کتاب بھی آ گئی ہے۔ یہ بخش لال پوری کی شاعری ہے جو میں نے کل بتایا تھا آپ کو، یہ لندن میں ہوتے تھے، فوت ہو گئے۔ اور یہ
یہ ایک اور کتاب نکلی ہے پاکیزہ بیگ صاحبہ کی لکھی ہوئی، اس کا یہ شاعری ہے، چڑیو میری بات سنو، چڑیو میری بات سنو، خاور احمد کی کتاب ایک نکل آئی ہے، یہ بخش لال پوری کا ایک اور مجموعہ نکل آیا ہے، یہ بخش لال پوری کا ایک اور مجموعہ، ابھی موسم نہیں بدلا، یہ ایک سمندر میرے اندر، یہ بھی بخش لال پوری صاحب کی کتاب ہے، یہ حسن رضوی کا ہے دیکھا ہندوستان، یہ بھی سفر نامہ ہے، ٹریول ہے ہندوستان کا، اور یہ ہے جی جہان دانش، یہ احسان دانش صاحب کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ احسان دانش صاحب ہیں، اور یہ ہے علامہ اقبال نہیں ہے جو جس نے خواب دیکھا تھا پاکستان کا، یہ ان کے بیٹے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال ڈاکٹر، یہ ان کی آٹو بایوگرافی ہے، اپنا گریباں چاک، ٹھیک ہے جی، اور یہ خوابوں کی دھنک، اور یہ ہے بشرا رحمان کی کے افسانے، بت شکن، بت شکن یعنی بتوں کو توڑنے والا، بتوں کو توڑنے کا بہت شوق ہے مسلمانوں کو، ہاں جی، اور یہ ہے 1981 کی پوئٹری۔ تو دوستو یہ ہے خزانہ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ہمیں ملا ہے، اور اب بس اس کو ارینج کرنا ہے سیکشن وائز، اور پھر ریفرنس کے لیے یہ بہت زبردست کام آئیں گی میرے آرٹیکلز لکھنے کے لیے، پروگرام تیار کرنے ہیں، اور ظاہر ہے اتنی شعر و شاعری کی کتابیں، تو اب آپ اکثر ہمارے پروگراموں میں یہ شعر سنیں گے، میں آپ کو سنایا کروں گا، کبھی کوئی شعر، کبھی کوئی نظم، کبھی کوئی غزل۔ تو بہت شکریہ، آپ نے پورا پروگرام یہاں تک دیکھا ہے، پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کوشش کریں چینل کو جوائن کرنے کی۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے۔